میرا نام نسرین ہے. میری عمر 24 سال ہے. میں شادی شدہ خاتون ہوں. ہماری رہائش سیالکوٹ کی ہے اور میرے شوہر سیالکوٹ میں ہی چمڑے کا کاروبار کرتے ہیں. ہمارا اچھا کاروبار تھا اس لیے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. میرے پاس اولاد نہیں تھی. میری فیملی ٹوٹل 5 افراد پر مشتمل ہے. میرے 2 دیور میں اور 7 سسر. میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں. ہم نے کافی ڈاکٹروں اور حکیموں سے رابطہ کیا اور دوائیاں وغیرہ لی لیکن مجھے کہیں سے بھی آفاقہ نہیں ہوا تھا اور میرا حمل ضائع ہو جاتا تھا. ایک دن میری ایک سہیلی نے مجھے مشورہ دیا کہ ہمارے سیالکوٹ میں ایک گاؤں ہے اور وہاں پر ایک پیر ہے جو دوا دیتا ہے. وہ دوا کھانے سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے. میں نے اپنی سہیلی کو ساتھ لیا اور اس پیر کے پاس چلی گئی تھی. وہ حکیم گاؤں میں رہتا تھا. 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے تھے اور اس پیر کے پاس کافی عورتوں کا رش تھا. تقریباً 2-3 گھنٹے بعد ہماری باری آئی تو وہ پیر عورتوں کو کمرے میں اکیلا چیک کرتا تھا. اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو بتایا کہ میرے پاس 5 سال سے اولاد نہیں ہوتی اور میں بہت پریشان ہوں. اس پیر نے کہا کہ شام کو 9 بجے میں عورتوں کو اولاد کے لیے دم کرتا ہوں. اگر تم یہاں پر رہو گی تو میں تمہیں چیک کروں گا. میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی اور اپنے شوہر کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں شام کو 10 بجے آؤں گی. میں اپنی سہیلی کے پاس ہی وہاں پر بیٹھ گئی تھی. شام کے 7 بجے اس پیر نے مجھے اندر کمرے میں بلایا تھا اور میرے پاس بیٹھ گیا تھا. وہ پیر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا. مجھے ایک نشہ سا چڑھ جاتا تھا اور میں مدہوش ہونے لگتی تھی. تقریباً 1 گھنٹے تک اس پیر نے میرے اوپر پڑھائی کی اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا. اتنے دوران میں بے ہوش ہونے لگی تھی اور مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تھا اور میں مدہوشی کی دنیا میں چلے گئی تھی. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا. میں اپنی سہیلی کے ساتھ واپس آ گئی تھی. اس پیر نے ہم سے 10,000 روپے فیس لے لی. تقریباً 4 منتھ بعد ہم نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو میں امید سے تھی. میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی تھی اور میں اس پیر کی دیوانی ہو گئی تھی. 4 منتھ بعد اس پیر کے پاس مٹھائی لے کر گئی تو اس نے میرے سے پھر فرمائش کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ دوبارہ چلا کاٹنا چاہتا ہوں. اس پیر نے مجھے پہلی دفعہ دم کرنے کے وقت پانی پلایا تھا اور پانی پینے کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا. میں تقریباً 2 گھنٹے تک بے ہوش رہی تھی. اس دفعہ میں جب مٹھائی لے کر پیر کے پاس گئی تو پیر نے پھر مجھے چلا کاٹنے کو کہا. میں شام 7 بجے اس کے کمرے میں چلے گئے اور وہ 2 گھنٹے تک میرے اوپر دم کرتا رہا. دم کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک پانی دیا کہ پانی پیو اور خود پیر صاحب واش روم چلے گئے. وہ پانی میرے سے گر گیا تھا اور ضائع ہو گیا تھا. میں نے پیر صاحب کو نہیں بتایا تھا اور ان کے پاس بیٹھی رہی تھی. پیر صاحب میرے اوپر دم کرنے لگے تو میں نیم بے ہوشی میں چلی گئی تھی. پھر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ پیر میرے ساتھ غلط کام کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں نہیں ہل سکتی تھی اور میرا دل بھی نہیں تھا کہ میں پیر صاحب کو منع کروں. پیر صاحب نے کافی دیر تک میرے ساتھ وہ کام کیا تھا اور وہ کام کرنے کے بعد مجھے کافی راحت مل رہی تھی. مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ پیر صاحب نے کس طرح مجھے اولاد دی ہے کیونکہ میرے شوہر اس قابل نہیں تھے اور وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتے تھے اور پیر صاحب نے خود میرے ساتھ وہ کام کر کے مجھے اولاد کے لیے اس قابل کیا تھا. لیکن اس پیر صاحب کی تعویذ دھاگے کے بعد اب مجھے پیر صاحب کی عادت ہو گئی تھی اور میں اپنے شوہر سے چوری چھپی اس پیر کے پاس آتی اور اس سے اپنی خواہش کو پورا کر کے واپس چلی جاتی تھی. 9 ماہ بعد مجھے ایک چاند سا بیٹا دیا تھا اور میں بہت خوش تھی. لیکن اب بھی پیر صاحب میرے گھر آنے لگے تھے اور میں اپنے شوہر کو بتا دیتی تھی کہ میرے پیر ہیں اور میں ان سے تعویذ وغیرہ کرواتی ہوں. لیکن پیر صاحب جس مطلب سے میرے پاس آتے تھے وہ بھی میں جانتے تھے اور خود بھی پیر صاحب کی دیوانی ہو گئی تھی اور پیر صاحب سے کروا کر میں بہت خوش ہوتی تھی. پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ.